الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید لا نفرق بین احد من رسولہ صدق اللہ عظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ دے اندر توفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرن تو بعد معزز سامعین محترم میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ معزز سامعین محترم، سب سے پہلے میں اس محفل کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کوآرڈینیٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شمولیت اختیار کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دین اور دنیا کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو تمام مصائب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہمارا یہ 30واں سیشن ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا آج 18واں سیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں سے اپنا اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے کوئی خاص بات آپ کو سمجھ آ گئی تو لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ میرے جملوں کی جانب آپ نے توجہ دینی ہے۔ بات بڑی اہم ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی بتانا یہ چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے جو سلسلہ جو ہے محفل کا شروع کیا تھا اس کو آپ نے جاری جو ہے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا۔ جو خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی جانب آپ نے توجہ دینی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس جہان میں یعنی دنیا میں جو لوگ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو
جڑے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں آپ کی عقیدت ہے، جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، جو اس جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کر زندگی جو ہے گزار رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آخرت میں یوم محشر والے دن بھی وہی لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو لہذا اگر آپ لوگ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخرت میں محشر والے دن ساتھ چاہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس جہان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ کے دامن اقدس کو تھامے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ معزز سامعین محترم، اس دن ہم بات جو تھے کر رہے تھے فضائل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور دیگر انبیاء کرام کے فضائل کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ تو لہٰذا میں اب اپنے اصل موضوع کی جانب آتا ہوں۔ میرے جملے بڑے قیمتی ہیں، اس پہ آپ نے فوکس رہنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تاریخ عالم کی جانب اپنی نظروں کو دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ تاریخ عالم میں بے شمار ایسے ممتاز افراد جو ہیں آئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بطور نمونے کے اور رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ان میں شاہان عالم بھی ہیں، فاتحین عالم بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور شہرائے آفاق شعراء بھی ہیں۔ سطح عالم پر بے شمار ایسے ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بطور نمونے کے طور پر پیش کیا اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے، اپنے رول ماڈل سے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش بھی کی، لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش بھی کی۔ قابل غور بات ہے کہ ان سب کی جو زندگیاں تھیں وہ انسانیت کے لیے قابل تقلید نہیں تھی۔ بھیا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا ایک پہلو تو روشن تھا لیکن دوسرا پہلو جو تھا وہ تاریک تھا۔
یعنی کہ ان کی زندگیوں میں روشنی کم تھی، تاریکی زیادہ تھی، تو لہذا ایسی زندگیاں جو ہیں وہ قابل تقلید نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی زندگیوں میں انسانیت کی نہ فلاح ہے اور نہ ہی بقا ہے۔ تو غور کرنا ہے وہ کون سی ایسی زندگیاں ہیں جن کی زندگیوں میں انسانیت کے لیے فلاح بھی ہے اور بقا بھی ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے تو ہمیں فقط وہ انبیاء کرام کی زندگیاں جو ہیں وہ ایسی زندگیاں ہیں جو انسانیت کے لیے قابل تقلید بھی ہیں اور اسوہ حسنہ بھی ہیں۔ انبیاء کی زندگیوں میں صرف اور صرف روشنی ہوتی ہے، تاریکی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ایسی ہستیاں ہیں جو انسانوں کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لے کر آتی ہیں۔ یعنی انبیاء وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندھیروں کو ختم کر دیتے، ان کی زندگیوں میں انسانیت کے لیے سعادت بھی ہے اور ان کی زندگیوں میں انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے، اور انسانیت کے لیے نجات بھی ہے۔ وہ ہدایت کے ضامن ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیا، رشد و ہدایت کی ایسی شمع روشن کی جس سے انسانیت نے فلاح پائی۔ غور کرنا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء تشریف لے کر آئے ان سب کا درس ایک تھا کہ باہمی پیار و محبت کا۔ ان سب کا درس جو تھا وہ عبادت اللہ کا تھا۔ ان سب کا درس جو تھا وہ اجر آخرت کا تھا، کہ سارے کے سارے انبیاء جو پیغام لے کر آئے وہ عالمگیر اخوت کا پیغام تھا۔ وقول مولانا روم رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آتے۔ کہ انبیاء ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، ان میں محبت پیدا کرتی ہیں، نفرتیں ختم کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اگرچہ انبیاء کرام جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن مالک کائنات نے ان کو ایسے اوصاف حمیدہ سے نوازا ہوتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتے۔ رب کائنات نے نبوت کا
جن جن ہستیوں کو منصب جو ہے دیا ہے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ نیکی پہ تھے، تقوی والے تھے، ذہانت تھی ان میں، امانت اور دیانت تھی ان میں، عزم و ہمت تھی ان میں۔ یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ ان کے مالک تھے۔ سارے کے سارے جو نبی ہیں وہ بے حد نیک ہیں اور بے حد پارسا ہیں۔ ان میں جو ختم الرسل جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، وہ آخری رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تا قیامت تک فقط اب آپ کی ہستی ہے جن کی پیروی ہونی ہے۔ معزز سامعین محترم، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، آج بات کی آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ کہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے۔ کسی نبی کی بھی تفریق جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے مالک کائنات نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 کے اندر یعنی 285 کے اندر ارشاد فرمایا، لا نفرق بین احد من رسولہ۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ فرمایا کہ یہ بات کہو کہ ہم اللہ کے رسولوں میں باہم کوئی بھی فرق نہیں کرتے، جیسا کہ لوگوں نے فرق کیا کہ بعض نے بعض رسولوں کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، لیکن دین مصطفی والے جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ تفریق جو ہے وہ یہودیوں نے کی اور نصرانیوں نے کی۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے ہیں۔ نصرانی جو ہیں وہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء کو سچا سمجھتے ہیں اور سارے کے سارے انبیاء کو پاک باز سمجھتے ہیں اور سارے انبیاء پہ ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن پیروی جو ہے وہ فقط میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تا قیامت کے لیے۔ میں آپ کو یہ بات بڑی کھل کر بتاتا ہوں کہ رب کائنات نے جتنے بھی فضائل دیگر تمام انبیاء میں علیحدہ علیحدہ رکھے تھے وہ سارے کے سارے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے جمع کر دیے۔ اتنے فضائل کے مالک ہیں آپ۔ جتنے باقی ساروں میں تھے وہ فقط
سیدہ آمنہ کے لال میں ہیں. ایمان لے کر آنا سارے انبیاء پہ لازمی ہے اور فرض ہے، اور سارے انبیاء کا ادب اور احترام بھی فرض ہے، لیکن پیروی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو. کیوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیازی وصف ہے کہ آپ ناسخ بن کے آئے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے باقی ساری کی ساری جو شرطیں جو تھیں وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ جاری رہے گی. باقی شریعتیں جو ہیں وہ رب کائنات نے آپ کے آنے سے منسوخ کر دی ہیں. فقط یہ اعزاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو حاصل ہے کہ یہ تا قیامت کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مولائے کائنات نے دائمی تعلیمات دی ہیں، اور یہ دائمی تعلیمات جو ہیں اس سے قبل کسی اور نبی کو نہیں دی گئی جو آپ کو دی گئی ہیں. یہ بھی آپ کا امتیازی وصف ہے. وہ بھیا وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے آپ تمام قوموں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. اب جس نے بھی ہدایت پانی ہے وہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پانی. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہ تا قیامت کے لیے ہے، تو پھر تعلیمات بھی ایسی ہونی چاہیے تھیں جو بین انسانی ہوتی اور دائمی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تا قیامت کے انسانوں کے لیے ہیں. رب کائنات نے آپ کو ایسی چیزوں سے نوازا ہے جو قیامت تک کے آنے والے حالات کے لیے کافی ہیں. کیوں کہ مالک کائنات نے آپ کو دین کامل عطا فرمایا، اور یہ ایسا دین ہے جس دین کے آنے سے باقی سارے کے سارے جو دین ہیں منسوخ ہو گئے، اور یہ ایسا دین ہے جو آخری دین ہے، اور یہ ایسا دین ہے جو مکمل دین ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس میں اتنی گنجائش ہے کہ قیامت تک کے حالات کو یہ بیان کرتا ہے. معزز سامعین محترم، جب اس دین نے اپنی ساری ارتقائی منازل کو طے کر لیا اور مزید ارتقاء کی جب گنجائش نہ رہی، اللہ رب العزت کی ذات نے پھر ایک اعلان فرمایا، اور وہ اعلان فرمانا ضروری تھا. کیوں کہ نبوت کا سلسلہ جو اول انبیاء سے شروع ہوا
وہ خاتم الانبیاء پہ آ کے ختم ہوا. رسالت جو تھی وہ ختم ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کا تاج پہن کر اس کائنات میں آئے، اور اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنا، رسول نہیں آنا. تو لہذا آپ کو پھر ایسا دین رب نے دینا تھا جو کہ دین ہر لحاظ سے کامل ہوتا. تو رب کائنات نے آپ کو، ہم سب کو یہ خوشخبری دی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ پاک کی ذات نے فرمایا الیوم اکملت لاکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ مالک کائنات نے خوشخبری سنائی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ تمام کر دیں، اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین مکمل ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ دین جو ہے یہ کافی ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. دین اسلام جو ہے ایک بہت بڑا تحفہ. کیوں؟ اس دین میں ہی انسانیت کی جو ہے نجات. یہ ایسا دین ہے جو صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر زندگی گزارنے کے سارے جو نظام ہیں رب کائنات نے وہ بیان کیے. سارے کے سارے نظام بیان کیے. یہ وہ دین ہے جو سیاسی نظام بھی رکھتا، معاشرتی نظام بھی رکھتا، آئینی نظام بھی رکھتا، فلاحی نظام بھی رکھتا، اصلاحی نظام بھی رکھتا، معاشی نظام بھی رکھتا، معاشرتی نظام بھی رکھتا، تہذیبی نظام بھی رکھتا، سائنسی نظام بھی رکھتا. یعنی زندگی کے ہر پہلو کو یہ جو دین ہے یہ بیان کرتا ہے. اب جس نے بھی ہدایت پانی ہے وہ فقط اسی دین سے ہدایت پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین میں اتنی گنجائش جو ہے وہ رکھ دی ہے قیامت تک کے حالات کو بیان کر دیا گیا ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے ایسے اصول متعین کر دیے ہیں جو اصول تا قیامت تک کے لیے
رہنمائی جو ہے وہ دیتے رہیں گے اور ان بنیادی اصولوں سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو اصول ہیں آخذ کیے جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پاس سب سے کامل دین موجود ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہیں آپ بھی سب سے افضل ہیں، اور آپ نے ہمیں آ کر ہر قسم کی جہالتوں سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمتوں سے آپ نے ہمیں آ کر نکالا ہے۔ اس سے پہلے کا جو منظر تھا اس کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک میرے محبوب کے آنے سے پہلے تمہاری یہ حالت یہ تھی کہ تم گمراہی میں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے ہیں تو بہاریں آئی ہیں، خزائن جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، تاریکیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، ہر طرف روشنی چھا گئی، تاریکی کے جتنے بادل تھے وہ سارے کے سارے چھٹ گئے۔ کیوں؟ کہ ہر طرف نور چھا گیا، کہ آہی نور والا گیا۔ معزز سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک کائنات نے دوسری شریعتوں کو منسوخ کیوں کیا؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ شریعتیں جو تھیں وہ فقط اپنے مخصوص لوگوں کے لیے تھیں، مخصوص علاقوں کے لیے تھیں اور اپنے مخصوص زمانوں کے لیے تھیں۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ تو ساری کائنات کے لیے، وہ تو ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو شریعت ایسی دی گئی وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ پہلے رسولوں پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا تو وہ بالکل ہیں ہی نہیں، جو ہیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں، ان میں بہت زیادہ جو ہے گڑبڑ ہو چکی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے تبدیل ہو چکی ہیں۔ رب کائنات کی ذات نے ان کی عبادت کا جو ہے ذمہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کہ وہ وقتی طور پہ تھی، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص زمانوں کے لیے تھی۔ لیکن جب باری آتی ہے سیدہ آمنہ کے لال کی تو آپ کی کتاب کو رب کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور غور کر کے دیکھ لیں 1400 سال بیت چکے ہیں، ابھی تک اس کتاب کا ایک حرف بھی جو ہے وہ بھی نہیں بدلا۔
اور نہ تا قیامت تک بدلے گا۔ کتاب یار اتنی خوبصورت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اور ان کے تفائل ہمیں ملی ہے۔ کتاب یار ایسی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیوں؟ یہ کتاب ایسی ہے، یہ بتاتی ہے ماضی کی باتیں، توجہ، یہ بتاتی ہے حال کی باتیں، یہ بتاتی ہے مستقبل کی باتیں، جو ابھی باتیں ہوئی نہیں، جو حالات ابھی ہیں نہیں، ان حالات کا بھی یہ تذکرہ کرتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کتاب یہ ایسی ہے جس کے متعلق میرے اور آپ کے رب نے یہ فرمایا، اس میں لوہے محفوظ کی جو تفصیل موجود ہے۔ کتاب یہ ایسی ہے جو بتاتی ہے آسمانوں کے غائب اور زمینوں کے غائب، یعنی اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں ہر خشک اور ہر تر شے موجود ہے۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا وہ بھی اس میں موجود، جو ہو رہا ہے وہ بھی اس میں موجود، جو ہوگا وہ بھی اس میں موجود۔ تو قرآن مجید کا یہ عالم ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، قرآن کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چیز بتاتا ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، وہ تا قیامت تک کے حالات کے لیے جو ہے وہ رہنمائی دے رہا ہے۔ تو صحابہ قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے کون سی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ قرآن سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے یہ کہا کہ اس میں ہر خشک اور ہر تر شے موجود ہے، اس میں لوہے محفوظ کی جو ہے تفصیل موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے تا قیامت تک کے لیے جو بھی اصول تھے وہ سارے کے سارے متعین کر دیے، اور ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ان سارے اصولوں کو متعین کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی قیامت تک کے لیے جو بھی حالات آنے تھے، جو کچھ ہونا تھا، حضور سب جانتے تھے، اس لیے جو آپ نے وہ سارے اصول جو ہے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے دین کو مکمل کیا ہے۔ اب یاد رکھو، بڑے قیمتی جملے ہیں، غور کریں کہ اب جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی اب جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا قرب حاصل کرے گا، یعنی کہ حضور کے قریب جو ہوگا وہ سمجھ لیں وہ پاک ہوگا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا وہ جو ہے گندگی کی جانب جائے گا، غلاظت کی جانب جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی یہ صفت بیان کی ہے کہ آپ جو ہیں تزکیہ نفس کرتے ہیں، آپ جو ہیں لوگوں کی زندگیوں کو پاک کرتے ہیں، پاک
وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑے گا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور ہو جائے گا، سمجھ لیں وہ گندگی میں چلا جائے گا۔ جو پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وہ میرے محبوب ہوتے ہیں۔ تو پاکیزگی ملنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملنی ہے۔ یاد انشاءاللہ ہم یہیں سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم ناصر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔